السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 48۔ آپ نے سماعت کیا مدینے کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کس وجہ سے ہوئی، کس اعتبار سے ہوئی، کفار مکہ نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی، کس طرح آپ کو پریشان کیا، آپ پر ظلم کیے۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 49 لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار الندوہ میں قبائل قریش کا جلسہ۔ ایک میٹنگ سجائی گئی جس میں قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے بال بچے، کنبے، قبیلے، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کرتے جا رہے ہیں، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پڑی، ان کے غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے، اور انہیں ایسا قلق ہوا جو اس سے قبل نہ ہوا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ ایک نازک مقام پر واقع ہے، اور اہل مکہ کو صرف شام سے سالانہ 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے تجارت ہوتی تھی۔ یثرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں جو انجام ہوتا، اس کا بخوبی اندازہ کفار مکہ کو تھا۔ کفار قریش کو یہ بھی معلوم تھا کہ محمد عربی کے اندر قیادت و رہنمائی کا کمال حاصل ہے، اور اوس و خزرج کی جنگ کا خاتمہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں قبیلے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ مکہ سے محمد کی جماعت کے تقریباً سب لوگ مدینہ جا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے آپ کے خلاف کوئی فیصلہ لینا آسان کام نہ تھا، کیونکہ اگر محمد عربی بھی مکہ سے نکل کر مدینے پہنچ گئے تو پھر اس نئے مذہب کی خاطر کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا، اس نئے مذہب کے خطرے کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ خیالات کفار مکہ کے دماغ میں پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ ثانیہ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد، یعنی 26 صفر 14 نبوی مطابق 12 دسمبر 622 یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں تاریخ کی سب سے خطرناک میٹنگ کی، جس میں بنو ہاشم کو چھوڑ کر تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار اسی مسئلے پر غور و خوض کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے مندرجہ ذیل ہیں: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج، امیہ بن خلف۔ یہ قبیلے کے سردار اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مقررہ وقت پر یہ حضرات جب دار الندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ کی صورت میں دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ تمام قبیلے کے سردار جب دار الندوہ میں پہنچ گئے اور شیطان بھی شیخ کی شکل میں اجتماع میں شریک ہو گیا، تجاویز پیش کیے جانے لگے اور بحث جاری ہوئی۔ سب سے پہلے ابو الاسود نے یہ رائے پیش کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیں، مگر شیخ نجد نے کہا نہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب رائے نہیں، کیونکہ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی جائے گا اپنا پیروکار بنا لے گا اور پھر تم پر دھاوا بول دے گا لوگوں کو جمع کر کے۔ ابو البختری نے کہا کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر باہر سے دروازہ بند کر دو۔ شیخ نجد نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ سب مناسب رائے نہیں، کیونکہ اس کی خبر اس کے ساتھیوں کو ہو سکتی ہے اور وہ تم پر دھاوا بول سکتے ہیں، اسے چھڑا کر اپنے پاس لے جا سکتے ہیں، پھر اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی دوسری تجویز پیش کرو۔ ان دونوں تجویز کے رد ہونے کے بعد ابو جہل نے یہ مشورہ دیا
کہ ہماری رائے ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے جس کے ہاتھ میں ایک ایک تیز دھاردار تلوار ہو اور سب مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، نعوذ باللہ۔ اس طرح ہمیں محمد سے راحت مل جائے گی اور اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، اور دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ اس پر نجد کے شیخ نے کہا، بات یہ رہی جو اس نوجوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ ہیں، کمزور ہیں۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد کو منظور کر لیا، اور تمام ممبران اس عزم کے ساتھ دارالندوہ سے اٹھے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور ہو۔ جب دارالندوہ میں کفار مکہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی مجرمانہ قرارداد منظور کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، بلکہ ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد آپ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، جبکہ اس وقت آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کے کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کسی اہم معاملے کی وجہ سے اس وقت تشریف لائے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے اور پھر حضرت ابوبکر سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بس آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ساتھ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر فدا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ واپس اپنے گھر چلے گئے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 49۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ باب نمبر 50 میں۔